فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے، تو اس میں جو صورتیں چل رہی ہیں وہ آخری پارے کی صورتیں ہم الحمدللہ درس قرآن میں سن رہے ہیں۔ تو اسی میں سے جو آج صبح سورہ انفطار سے درس قرآن سنا، تو ابھی انشاءاللہ میں سورہ مطففین انشاءاللہ یہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ ان صورتوں میں آخرت کا ذکر ہے، نیکیوں کی جزاؤں کا ذکر ہے، اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کفار کے لیے، فاسقوں کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے، ان کے بارے میں ان آیات میں فرمایا گیا۔ سورۃ المطففین یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع اور 36 آیات ہیں۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ یہ چونکہ پہلی آیت میں یہ لفظ مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام مطففین ہے۔ مطففین کا معنی کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کم تولنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ وَيْلٌ، خرابی ہے جو کم تولنے والے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں۔ جب وہ لیتے ہیں کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس وقت تو ان کا ترازو ایسا ہوتا ہے، پورا پورا وہ تولتے ہیں، پورا پورا وہ ان سے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ جب لوگوں سے لیں تو پورا لیں، اور جب لوگوں کو دینے کی باری آئے تو وہ کیا کریں؟ وہ اس میں کمی کر دیں۔ یہ اس آیت کی شان نزول میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مدینہ طیبہ کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو جہینہ۔ اس نے 2 پیمانے رکھے ہوئے تھے، لینے والا پیمانہ اور تھا اور دینے والا پیمانہ اور تھا۔ جب یہ لیتا تھا تو پورا پورا حساب کتاب رکھتا تھا تاکہ اسے گھاٹا نہ ہو، اور جب وہ دیتا تھا تو اس کا پیمانہ اور ہوتا، وہ جو مطلوبہ مقدار ہوتی اس سے وہ کم ماپ کر تول کر دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جو جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو پھر اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے لیے، یہ روپیہ پیسہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ نہیں، وہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اگر کسی کا مال دبا لیا تو قیامت کے دن پھر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہم مسلمانوں کو اس میں غور کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ کیا وہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے۔ وہ دن کیسا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کیا انہیں اس دن کا خوف نہیں ہے کہ انہیں رب کے حضور حاضر ہونا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی کسی کا ماتحت ہونا، وہ کام درست نہ کرے، یا اسے کوئی کہے کہ یہ یوں کر دو، اور وہ چاہتے ہوئے بھی کام خراب نہیں کرے گا، کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے جو مالک ہے اس کا حساب بڑا سخت ہے، وہ چیک اینڈ بیلنس اس کا بڑا زبردست ہے، اور میں اس کی نگاہوں سے، اس کے حساب سے بچ نہیں سکتا۔ اس کا نظام اکاؤنٹیبلٹی کا اتنا زبردست ہے کہ میں بچ نہیں سکتا، اور اگر میں پکڑا گیا تو میں ملازمت سے گیا، ہاتھ دھو بیٹھا، تو کبھی وہ خیانت نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت تو ہمارے ایک ایک عمل کو جاننے والا ہے۔ کیا کوئی اس سے بچ سکتا ہے؟ یقیناً اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کیا کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں معاذ اللہ
یہ عمل کروں گا تو یہ عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہے. جیسے لوگ میرے اس عمل کو جان نہیں سکے، جیسے لوگوں کو میں نے چکمہ دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی سوچے ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اور فرمایا گیا ڈرو اس دن سے جب تم نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. تمہیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا پڑے گا، اور پھر تمہیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا پڑے گا. دیکھیے کہ ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم چند روپوں کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. استغفر اللہ. یا مارکیٹس میں چلے جائیں اور چھوٹی چھوٹے سودوں کے اندر دیکھیں لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، قسم سے میری تو یہ خریدی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ خلاف واقعہ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر جھوٹ بول کر اس پر قسم کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ چیز اس کی جیسے وہ کہہ رہا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا، لیکن وہ قسم اٹھا رہا ہوتا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ پیسے جو کما لوں گا 100 200 150 200 پیسے ہیں، اس سے مجھے فائدہ ہو جائے گا. وہ تو اپنے لیے مال حرام جمع کر رہا ہے. جھوٹ اتنا ہے، آپ دیکھیں مارکیٹس میں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ دھوکہ نظر آئے گا. سودا بیچنے والا دھوکہ کر رہا ہے، لینے والا دھوکہ کر رہا ہے. یعنی ایک تو جو سیلر ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، جو بائر ہے، اور جو یعنی کنزیومر ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ نظر آئے گا آپ کو. آپ پراپرٹی خریدنے چلے جائیں، آپ وہاں دیکھیں، اگر آپ نے دکان رینٹ آؤٹ کرنی ہے یا رینٹ پر لینی ہے، دونوں طرف سے آپ کو جھوٹ نظر آئے گا. وہ جو رینٹ آؤٹ کرنے والا ہے، اب یہاں حاجی صاحب بھی کہیں گے نہیں جی میں آپ کو لاکھ روپے میں کیسے دے دوں، فلاں پارٹی 1,20,000 دے رہی ہے، حالانکہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے. پلاٹ بیچنا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی 5 لاکھ مرلے کے حساب سے دے دو، میں کیسے دے دوں، میرا تو 5-20 لگ چکا ہے، نہیں لگا ہوتا. نمازی صاحب حاجی صاحب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتا ہوں، پھر جھوٹے گاہک بنا دیتے ہیں، بولیاں لگواتے ہیں. اس نے خریدنا نہیں ہوتا، وہ آتا ہے. یہ آپ کو گجر کھڈے میں اس طرح کی نظائر مل جائیں گے. آپ کو یہاں جو مارکیٹ ہے نا موٹر سائیکلوں کی مارکیٹ، یہاں اس طرح کی مثالیں آپ کو جہاں یہ چیزیں فروخت ہوتی، جہاں بولیاں لگتی ہیں، جو تاجر حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے، وہاں خریدنے والے 2-4 ہوں گے اور جھوٹی بولیاں دینے والے آپ کو 8-10 نظر آئیں گے. وہ ریٹ بڑھانے والے ایسے ہوں گے، وہ کمیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کتنا جھوٹ ہے. کیا اللہ جانتا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کرتے ہو، ایک ایک عمل کو جانتا ہے. اگر ہم نے مال کما لیا، مال بٹور لیا، مال آ گیا ہمارے پاس، لیکن قیامت کے دن پائی کا حساب دینا پڑے گا. یہی بات یہاں پر کہی گئی کہ ڈرو اس دن سے جب اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا اور اس کے حضور کھڑے ہو کر تمہیں ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہے. سجین وہ ان کا ٹھکانہ ہے. وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے. کتاب مرقوم، وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. ایک قول کے مطابق یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے سجین، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جو گناہ گاروں کا نامہ اعمال ہے اسی کا نام سجین ہے، کہ اس میں لکھا ہوا ہے جو کچھ کرتا ہے، صبح میں جو کیا، شام میں جو کیا، دن میں جو کیا، رات میں جو کیا، تاریکی میں جو کیا، جو لوگوں سے چھپ کر گیا، یہ سمجھ رہا تھا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا تھا، وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ نامہ اعمال قیامت کے دن نکالا جائے گا. قرآن نے اس کو بیان کیا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کا نوشتہ حیات لٹکا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسے ہم قیامت کے دن نکالیں گے. کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اسے کھلا ہوا پائے گا. کہا جائے گا اقرا کتابک، اے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنے احتساب کے لیے خود ہی کافی ہے. فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم،
اور اسے نہیں جھٹلائے گا مگر ہر سرکش بڑا گناہ گار. یعنی قیامت کو جھٹلانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ سرکش ہے، وہ گناہ گار ہے، بڑا گناہ گار ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ قرآن تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. یہ کفار کہا کرتے تھے قرآن سن کے، کیا قصے ہیں، کہانیاں ہیں، واقعات ہیں. لیکن قرآن کیا ہے؟ قرآن تو ذکر ہے، قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو نور ہے، قرآن تو نصیحت ہے. لیکن انہوں نے کہا قرآن تو شاعری کی باتیں، یہ کہانی ہیں، قصے ہیں. پھر قیامت کے دن وہ خائب و خاسر ہوں گے. اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. ران ہے، ران کہتے ہیں زنگ. ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اب گناہوں میں اتنے بڑھ چکے ہیں، نیکیوں سے اتنے دور ہو گئے، مسجد میں آئے نہیں، اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکایا نہیں. انہیں اب سجدے کی لذت یہ کیا جانے، قیام کا انہیں ذوق و شوق انہیں کیا پتا کہ رب کے حضور حاضری کا مزہ کتنا ہے، سرور کتنا ہے. کہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اپنے رب کے قرب خاص میں ہوتا ہے. جب سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں تو بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے. اب انہیں کیا پتا، گناہ کر کر کے، سود کھا کے، بے حیائی کر کے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پھک کر کے، اپنے کانوں میں گناہوں کا، یعنی یوسف علیہ گناہ سن کے اپنے کانوں کو انہوں نے بند کر دیا. اب نیک بات انہیں اچھی نہیں لگتی. اذان سنتا ہے لیکن اذان سنی انسنی کر دیتا ہے. تو کیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، زنگ. اب آپ پڑوسی کو سمجھایا، آپ نے بھائی کو سمجھایا، نہ لو سود، نہ لو، برباد ہو جاؤ گے. یہ تم دکان بڑی کرنے کے چکر میں ہو نا، اور بینک سے لون لے رہے ہو، یہ تمہارا سب کچھ برباد کر دے گی. نہیں سنتا، وہ سنتا کیوں نہیں ہے؟ آپ تو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کیونکہ دل پر زنگ چڑھ چکا ہے، زنگ. میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگتا ہے، سیاہ نقطہ دل پر، پھر وہ اور گناہ کرتا ہے، وہ پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، پھر وہ پھیلتا گناہ بڑھتا گیا. توبہ کی نہیں اس نے. توبہ کب کرتا؟ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتا تو شعور ملتا کہ میں نے توبہ کر لی ہے. صبح میں کتنی میں نے غیبتیں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی چغلیاں کی ہیں، کتنوں کے میں نے مال ناحق دبایا، جھوٹ بولا دکان میں بیٹھ کے، کتنے گناہ کیے ہیں. اب اس کو یہ شعور ہی نہیں ملتا. اس کو توبہ کیا کرے گا؟ وہ گناہ وہ کرنے کے سبب وہ نقطہ پھیلتا پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، اس لیے انہیں وہ نیکی کی پہچان ہی نہیں ہے، نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتے. تو دلوں کی سیاہی کیسے دھلتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے. جب ذکر الہی کرتا ہے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے، دلوں کی سیاہی کو دور فرما دیتا ہے. فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہو جائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے. کون؟ جن کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. ثم انہم لصالو الجحیم، پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے، دیکھو یہ جہنم تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو اس کو، تمہیں کہا تھا نا یہ نہ کرو، کفر اختیار نہ کرو، آ جاؤ رب کے در پر. اب دیکھو یہ جہنم تمہارے لیے تمہارا ٹھکانہ ہے، مأواہ جہنم، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہاں وہ کہ جن کی کروٹیں اپنے بستروں سے جدا تھی، اللہ اکبر، جو راتوں کے لوگ سو رہے تھے اور یہ اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور رب کے حضور کھڑے ہو گئے، صلاۃ التہجد کے مزے لوٹ رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، پڑھ رہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ان کا سوز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب یہ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ادھر سے مؤذن نے اذان دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. وقت سحر شروع ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا. یہ وہ ہیں
اپنی راتوں کو قربان کرنے والے، نیندوں کو قربان کرنے والے، انہوں نے سمجھ لیا کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے، کہ قبر میں سوتے ہی رہیں گے، جاگنا ہے، زندگی میں جاگنا ہے، جاگنا، یہاں جاگیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبر بھی روشن فرما دے گا، قبر بھی روشن فرما دے گا۔ جو کم سوتے ہیں، کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں، یہ عاشقوں کی نشانیاں ہیں۔ جو عشاق ہیں، جو اللہ والے ہیں، کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں اور کم سوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ جنہوں نے نیکی اختیار کی، جو اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنے والے ہیں، یہ ابرار ہیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہاں بے شک جو نیکوکار ہیں ان کا نام اعمال ضرور علیین میں ہے، علیین میں، یہ سب سے اعلیٰ مقام پہ ہیں، جہاں نیکوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، یہ وہی ہیں، ان کی روحیں وہی ہیں۔ یہ یہاں نیکوں کی سنگت میں بیٹھتے تھے، اولیاء کاملین کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اولیاء کے پاس آتے تھے، علماء کے پاس آتے تھے، ان کے دروس میں بیٹھتے تھے۔ اب انہوں نے دنیا میں ان سے سنگت لگائی ہے، اب جب ان کی روح ان کے جسم سے نکلی تو اللہ نے انہی کے ساتھ پہنچا دیا۔ میری بات پہ آپ نے غور نہیں کی؟ اب یہاں حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں نا، داتا علی حجویری سے محبت کرتے ہیں نا، حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی سے محبت کرتے ہیں نا، حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ محبت کرتے ہیں نا۔ اب بدن سے روح جب نکلی اللہ رب العزت نے وہیں پہنچا دی، انہی کے ساتھ پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا ان کی روحیں ابرار کہاں ہیں؟ ابرار علیین میں ہیں، انہی کے ساتھ ہیں جن کا یہ زندگی میں دم بھرتے تھے، جن کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ۔ فرمایا وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو علیین والے کون ہیں، علیون کون ہیں؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یہ مہر لگائی ہوئی کتاب ہے، قرب والے اس کی زیارت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نیکوں کی کتاب ہے جس میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، نیکوکاروں کی جماعت ہوئے یہ شامل ہو گئے، اور یہ ان کی زیارت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی معیت عطا فرمائے۔ سب کہہ دیجئے، قرآن میں دعا ہے نا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو دور فرما دے۔ آگے کیا ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، سب کہہ دیجئے آمین۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں موت آئے تو ابرار کے ساتھ آئے، ہمارا خاتمہ ابرار کے ساتھ ہو، یعنی جب دنیا سے جائیں تو ہم اہل اللہ کی، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے والے ہوں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری قبر ملے تو وہ بھی اللہ والوں کے قرب میں، ان کے قدموں میں بنے، اور جب ہمارا حشر ہو تو اللہ والوں کے ساتھ ہو۔ آمین۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ ضرور چین کے باغ میں ہوں گے، جنت نعیم میں ہوں گے، اور کیفیت کیا ہوگی؟ علی الارائک ینظرون، تختوں پر نظارہ کر رہے ہوں گے، تختوں پر نظارہ کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لو گے، خوش ہوں گے، شاداں ہوں گے، مسرت کا، خوشی کا اظہار ان کے چہروں سے ہوگا۔ اور یسقون من رحیق مختوم، انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی گئی ہوگی، ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ وہ مہر کیا ہے؟ وہ ایسی مہر ہے کہ جو پینے والا ہے اس کا دل جی للچائے گا کہ یہ شرابن طہورا، پاکیزہ شراب مجھے اور ملے، اور ملے۔ کیسی لذت ہے اس کے اندر، کیا سرور ہے کہ دنیا کی شراب تو عقل زائل کرتی ہے، اور یہ تو شرابن طہورا پاکیزہ شربت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کاملین کو عطا فرمائے گا۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے۔ تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بندے پئیں گے۔ جو عام مومنین ہے نا اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی، اور جو خاص ہیں وہ پئیں گے تسنیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالص چشمے سے انہیں شراب فرمائے گا، اور جو اس سے بڑھ کر ہوں گے وہ حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پہ ہنسا کرتے تھے، ہنستے تھے نا۔ آج کوئی نیکی کرنے والا ہو کہے اچھا جی مسجد کی اینٹ بن گئے ہو جی آپ، اچھا مولوی صاحب بن گئے ہو، کسی داڑھی رکھ دی، باپ کہتا ہے ابھی تمہاری کیا عمر ہے، ابھی تو 18-20 سال عمر ہے، اور رکھ لینا جب پوتوں والے ہو جاؤ گے، نواسے نواسیاں ہو جائیں پھر رکھ لینا داڑھی۔ دیکھیں یہ ہے کافروں کے بارے میں، لیکن اپنی حالت دیکھیں، قرآن کی یہ آیات کافروں کے بارے میں ہے، لیکن ہماری کیفیت کیا ہو چکی ہے؟ ہم اپنے بچوں کے بارے میں ایسے ہی ہیں۔ کوئی اگر سنت پہ چلنا چاہتا ہے، کوئی اگر دین کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، لوگ اس کو کیا روکیں گے؟ پہلے گھر میں ماں باپ اس کے سامنے دیوار بنے ہوتے ہیں، نہیں 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 تیرا رشتہ کیسے ملے گا، سوسائٹی کے اندر میں کیسے چلوں گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی سوچ عطا فرمائے۔ تو بھائی مر جاؤ گے سب کچھ یہی رہ جائے گا، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ ہمارے پیارے نہ رہے، چلے گئے، ہم رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، کوئی نہیں رہے گا۔ یہ نکال دو اپنے دل سے خواہشات، یہ حوث مال، حب دنیا، یہ جاہ و مال کی حوث نکال دو، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ صرف تنی تنہا یہاں سے صرف کفن ہوگا، لٹھے کا کفن، بس وہی پہنا ہوا ہوگا، باقی مال و دولت ہر چیز یہی رہ جائے گی۔ تو یہ مذاق کیا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، اہل ایمان کی دل آزاری کرتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ کافر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو خوش ہو کر لوٹتے۔ اور وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور یہ مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ تو بہکے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، مسلمانوں کے بارے میں کہتے کہ یہ تو بہکے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ مسلمانوں کا نگہبان کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے قیامت کے دن، جب اللہ رب العزت اہل ایمان کو پروٹوکول دے گا، جب ان کو مقام و منصب، ان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، اس وقت پھر ایمان والے ان پر ہنسیں گے جو دنیا میں ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا بدلہ دیا کافروں کو اس کا جو وہ کام کرتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ دہر کے اندر اور سورہ رحمان کے اندر بھی، اور یہ صورت ابھی آپ سنیے، آپ نے سنا کہ جنتی تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ کہاں بیٹھے ہوں گے؟ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتایا خواب سنانے والے نے، ہمارے حاجی اکبر صاحب کی اہلیہ مرحومہ جن کا وصال ہوا، تو ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ باجی آپ تو فوت ہو گئی۔ انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا میں فوت ہو گئی ہوں؟ میں تو زندہ ہوں، میں تو زندہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ ہاتھ پکڑ کے ان کا لے گئے آگے دیکھا ایک تخت تھا، تخت کے اوپر میری والدہ صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی جن کا وصال ابھی 11 شریف کی رات کو ہوا۔ تو وہ کہنے لگے امی آپ تو فوت ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہاں فوت ہوئی ہوں، میں تو زندہ ہوں، دیکھو قبریں۔ کہتے قبریں ہم نے دیکھی تو قبریں خالی تھی۔ فرمایا تم ایسے کہتے ہو فوت ہو گئی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اللہ رب العزت نیک لوگوں کے بارے میں نیک لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، لیکن ہم جیسے غافل وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ وہ نہ سدھرتے ہیں نہ سدھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غافلوں سے بچانا۔ دیکھو ہم دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں فلاں کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اپنی فکر کریں، اپنی فکر، وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن دیکھیں اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ میرا باپ، میرا خاندان، کنبہ قبیلہ، اہل ایمان تو اس وقت کام آئیں گے جب خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر قیامت کے دن یہ رشتے ناطے کہاں کام آئیں گے؟ یہ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر عافیت کے ساتھ، سب کہہ دیجیے آمین۔ میں نے اس لیے صورتیں لے لی ہیں کہ چلو جمعے میں یہ
چونکہ درس قرآن چل رہا ہے اور صبح سورہ انفطار وہ درس قرآن میں تھی، ابھی سورہ مطففین سنی، تو میری کوشش ہے، میں نے نیت کی ہے کہ امی جان کا چہروں آئے گا تو یہ قرآن پاک قریب قریب ختم ہو جائے گا، تو یہ ثواب ان کو اِصال کر دیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کے مزار پر اپنی کروڑہ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، سب کہہ دیجیے آمین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔